مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاش وہ چہرہ پاک میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ پاک میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیارات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، ہر سیارات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ وہ میرے ساتھ ہیں اس بکھرے ہوئے جنگل میں، ورنہ مر جاتا اگر میں یہاں تنہا ہوتا۔ فخری جب مسجد نبوی شیف میں اذانیں ہوتی، فخری جب مسجد نبوی شیف میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا۔ الحمدللہ ماہ نور، شہر سرور، ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ ہمارے خزاں رسیدہ چمن میں ایک مرتبہ پھر بہار آنے کو ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب اس مبارک مہینے کی آمد کے تصور ہی سے شاد شاد ہے۔ بوڑھے بھی خوش ہے، بزرگ بھی خوش ہے، جوان بھی خوش ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم ماہ مبارک آ گیا ہے۔ اسی وجہ کو سلطان الواعظین محمد بشیر کوٹھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری عید میلاد النبی پھر آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آنے والی ہے۔ یہ عید اللہ والی ہے اور اللہ اس کا والی ہے۔ یہ عید ان کی ولادت کی خوشی میں ہم مناتے ہیں کہ جن کے در پر ہر شاہ گدا دیکھا سوالی ہے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو نہ ہوتی دونوں عیدیں بھی، اگر یہ دن نہ ہوتا تو نہ ہوتی دونوں عیدیں بھی۔ حقیقت میں یہ عید ان دونوں عیدوں سے بھی اعلی ہے۔ حقیقت میں یہ جو عید ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عید کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دوسری عیدیں بھی عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کے کونے کونے میں میلاد سے منعقد کرنے والے اہل ایمان جہاں پر اپنے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے، وہیں دشمنان اسلام بالخصوص یورپ، امریکہ کے گستاخان رسول، گستاخان قرآن پر یہ ظاہر کریں گے کہ تمہارے تمام تر ہتھ کنڈوں اور اسلام مخالف سازشوں کے باوجود بھی مسلمانوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ کم نہیں ہوا۔
اور نہ ہی یہ جذبہ کبھی کم ہو سکتا ہے۔ جس دن مسلمانوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ختم ہو جائے گی، یاد رکھے اس وقت اس دنیا میں کوئی بھی ایمان والا موجود نہیں ہوگا، اور جب ایمان والا موجود نہیں ہوگا تو پھر اس وقت اللہ قیامت کو بھیج دے گا۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سب کچھ ہمارا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، سب کچھ ہمارا گنبد خضرا ہے۔ اور اس لیے مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس خوشیاں نہیں منا رہا، لیکن ابلیس کے علاوہ ہر ایمان والا خوشی منا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزات عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں وہ معجزات موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین، اے قوم میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات قوم کے سامنے بیان کیے۔ جب آپ نے قوم سے فرمایا کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ سچ مچ کا بن جاتا ہے، تو لوگوں نے کہا ہمیں چمگادڑ بنا کر دکھائے۔ اب دیکھیں لوگ معجزات دیکھ رہے ہیں، اس دور کے لوگ انبیاء سے معجزات دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے ہمیں پرندہ بنا کر دکھائیں۔ آج تک سائنس مٹی سے کوئی پرندہ بنائے تو اس میں روح نہیں ڈال سکتی، اور قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں کہ وہ چاہیں تو مٹی سے پرندہ بنائے، چاہیں تو پھونک مارے، اللہ سچ مچ کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چمگادڑ بنا کر دکھائیں۔ آپ نے مٹی سے پرندہ بنایا، چمگادڑ بنائی، پھونک ماری، وہ سچ مچ کی چمگادڑ بن کر اڑنے لگے۔ پھر آپ نے قوم سے فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو، جو بیمار ہوتا ہے اسے میں شفا دیتا ہوں۔ اور روایات اگر پڑھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 50 ہزار مریضوں کا ایک دن میں مجمع ہوتا تھا آپ کے پاس۔ ایک دن میں 50 ہزار مریض عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہو جاتا، اور جو چل نہیں سکتا تھا عیسیٰ علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر ہاتھ پھیر کر اس کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ جب آپ نے مٹی سے پرندہ بنایا، مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کر کے دکھایا، تو لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے، کوئی اور بات بتائے۔ معجزہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ جادو ہے، کوئی اور معجزہ دکھائے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں یہیں بیٹھے بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو، جو جمع رکھتے ہو، جو اگلے وقت کے لیے تیار کر کے رکھتے ہو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو کھا چکا، جو کھائے گا، اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر کے رکھے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے بڑے جمع ہوتے تھے، تو آپ بچوں کو بتاتے ہیں بچوں تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے،
فلاں فلاں چیز تمہارے گھر والوں نے کھائی ہے اور فلاں فلاں چیز تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے رکھی ہے. اب بچے ہوتے ہیں، گھر جاتے اپنے والدین سے ضد کرتے ہمیں وہ چیز دیں، تو والدین کہتے تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. تو والدین کہنے لگے تم ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، وہ تو جادوگر ہے. انہوں نے سارے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش کرتے کرتے اسی کمرے کے پاس تشریف لے آئے. فرمایا بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگے بچے تو یہاں نہیں ہیں. تو فرمایا اس کمرے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کمرے میں سور ہے، منہ سے نکلا سور. تو آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا. جب اس کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو سارے بچے سور بن چکے تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک ماری، سچ مچ کا پرندہ ہو گیا. مادہ ذات اندھے کو ہاتھ پھیرا، وہ بھی شفا یاب ہو گیا. مردے سے فرمایا زندہ ہو جا، وہ بھی زندہ ہو گیا. پھر اس کے بعد غیب کی خبریں بتائیں. تو جب لوگوں نے یہ چند معجزات دیکھے تو کسی نے انہیں خدا کہہ دیا، کسی نے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا. کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے محدثین پر کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا. انہوں نے دیکھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات دیکھا لوگوں نے انہیں خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا، تو جو ان کے بھی امام ہیں یعنی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو سر انور کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے تلوہ مبارک تک جو معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. اور یہ ایسے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اگر اشارہ فرمائے تو پتھر بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. اور امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ کے راستوں سے گزرتے تو جو درخت و پہاڑ آتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پہاڑ بھی سلام کر رہے ہیں، درخت بھی سلام کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے جانوں کو زندہ فرما رہے ہیں. ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے. اگر آپ سچے نبی ہیں یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ کہ مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں. اس نے کہا اگر مٹھی والی چیز بتا دے تو کمال ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو بے جانوں کے اندر جان پیدا فرما دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکال کر دکھایا، اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیوں مبارک سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ پھیر کر شفا دیتے تھے، اور ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جس جگہ قدم شیب لگ جاتے ہیں وہ خاک بھی خاک شفا بن جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پاک محبوب ہے کہ جن کے نام پر لوگ اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جناب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ان گنت معجزات عطا فرمائے. تو کہیں لوگ انہیں بھی دیکھ کر خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہہ دیں. انہوں نے پہلے سے ہی اس کا اہتمام کر لیا. کیا اہتمام کیا؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کی محفل کو میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دے دیا. یہ جو کہتے ہیں نا میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شرک ہے، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شرک نہیں ہے بلکہ شرک کا تو توڑ ہے. ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو ختم کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ فرمائی ہے. اور یاد رکھے جو پیدا ہوتا ہے وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے محدثین نے بتایا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدا ہوئے ہیں، ان کی تو ولادت پاک ہوئی ہے. ان کے ابا جان کا نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، والدہ محترمہ کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ سب انسانوں سے افضل انسان ہے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب انسانوں سے افضل انسان ہے. افضل کائنات میں رب کائنات کے بعد
اگر کوئی مقدم ہستی ہے تو وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے. آقا پاک علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی مقدم ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے. کیوں؟ یہ ہمارے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور جو آقا پاک علیہ السلام کو اللہ کے بعد افضل نہیں مانتا اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے. اور جو میلاد شریف کو شرک کہتا ہے اس نے کبھی قرآن مجید پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے کبھی حدیث پڑھی نہیں ہے. اور ہمارے آقا پاک علیہ السلام کا جب ولادت پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت آقا علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، ان کی ولادت پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کس کس شانوں کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے یہ بتایا جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں امید سے ہوئی تو فرماتی ہیں مجھے خواب آئے. آج عورتیں امید سے ہوتی ہیں انہیں خواب آتے ہیں لیکن ڈرونے خواب آتے ہیں. کبھی کسی کو کوئی ڈرونا خواب آ رہا ہے، کوئی ڈرونا خواب آ رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ واجدہ آپ فرماتی ہیں مجھے خواب آئے لیکن ڈرونے خواب نہیں آئے. تو پھر امی جی کیا خواب آئے؟ عرض کیا، فرمایا مجھے خواب آئے. اور کیا خواب آئے؟ فرمایا میری خواب میں کبھی سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے، کبھی حوا سلام اللہ علیہا آ رہی ہے، کبھی مریم سلام اللہ علیہا آ رہی ہے. مائی آسیہ حوا سائرہ حاجرہ آیاں، مائی آسیہ حوا سائرہ حاجرہ آیاں، چاروں حضرت کارن تحفے جنتی لے آیاں. یہ جتنی بھی آئی ہیں سارے جنت کے تحفے لے کر آئی ہیں. اس لیے بابا وارثی نے لکھا مائی آسیہ حوا، سارے پڑھ لیں، مائی آسیہ حوا سائرہ حاجرہ آیاں، مائی آسیہ حوا سائرہ حاجرہ آیاں، چاروں حضرت کارن تحفے جنتی لے آیاں. نالے حورا نے آ کے، نالے حورا نے آ کے منگل گایا. کیوں؟ سونا پاک محمد مائی آمینہ جایا. 12 ربیع الاول تے دن پیر دایا، 12 ربیع الاول تے دن پیر دایا، سونا پاک محمد مائی آمینہ جایا. نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نے لایا. جب ہمارے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اندھیرا ختم ہو گیا، جہالتیں ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف نور ہی نور پیدا فرما دیا. تو اس لیے انہوں نے لکھا نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نے لایا، نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نے لایا. کیوں؟ سونا پاک محمد مائی آمینہ جایا. وسیا ابر کرم دار سارے دل کے سیدوں نے، وسیا ابر کرم دار سارے دل کے سیدوں نے، فضل و دکھیاں والے سارے موک کے سروں نے. ہویا گھر گھر خوشیاں مولا کرم کمایا، ہویا گھر گھر خوشیاں مولا کرم کمایا. کیوں؟ سونا پاک محمد مائی آمینہ جایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خواب آئے امید سے ہوئی تو میری خواب میں کبھی سیدنا آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی حوا سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، کبھی آسیہ رضی اللہ عنہا آ رہی ہے، کبھی مریم سلام اللہ علیہا آ رہی ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. اور جو بھی میری خواب میں آتا ہے وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے، اے آمنہ رضی اللہ عنہا تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر میں امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. کتنی عظمتوں والی بات ہے یہ ہے. تمام انبیاء علیہ السلام آ رہے ہیں، تمام اللہ کی مقرب آ رہی ہے. اور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا پاک علیہ السلام کا نور مبارک میرے اندر منتقل ہوا تو فرماتی ہے مجھ سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. فرماتی ہیں جب میں چلتی
تو میرے پاؤں کے نیچے جو بھی پتھر آتا تھا وہ نرم ہو جایا کرتا تھا، جو بھی پتھر آتا وہ نرم ہو جاتا تھا۔ اور فرماتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے جاتی، میری سہیلیاں رسی اور ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتی، لیکن جب میری باری آتی تو پانی خود بخود کنارے آ جایا کرتا تھا۔ بتائیں جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک منتقل ہوا تو سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اور بتائیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک منتقل ہوا ہوگا اللہ کتنا خوش ہوا ہوگا، اللہ کو کتنی خوشی ہوگی کہ جب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک منتقل ہوا ہوگا، اور جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، ستارے زمین کے قریب آ گئے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی بھی اللہ کے حکم کے خلاف بات نہیں کر سکتا، آسمان کی مخلوق اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتی، لیکن جب ولادت مصطفیٰ علیہ السلام ہونی تھی تو اللہ کا حکم تھا اے ملائکہ تم بھی سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اے ستاروں تم بھی نیچے چلے جاؤ اور سارے جہاں کو روشن کر دو۔ کیوں؟ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہو رہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف جھکتا ہی چلا جا رہا ہے، جھکتا ہی چلا جا رہا ہے، جھکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف جھکتا جا رہا ہے تو آپ فوراً سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ملا، اسے پوتے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ اب غور فرمائے، سارا جہان کعبۃ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور کعبۃ اللہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے۔ سارا جہاں کعبۃ اللہ کی طرف جھک رہا ہے اور کعبۃ اللہ مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف جھک رہا ہے۔ اور عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بیٹا ہوتا تو اس کی خوشی منائی جاتی، جب بیٹی ہوتی تو خوشی نہیں منائی جاتی تھی، گھر میں صف ماتم بچ جاتی تھی۔ قرآن مجید نے سورہ نحل کے آیت نمبر 58 میں یہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصہ کھاتا تھا۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، جہالت لوگوں نے بنا لی ہے۔ جب بیٹی ہوتی ہے کوئی خوشی نہیں، اور جن کے گھر بیٹی ہو وہاں پر تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر بیٹی ہونے خوشی کی دلیل نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو بیٹیاں نہ عطا فرماتا۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کو بیٹیاں عطا فرما کر رب کائنات نے یہ فرما دیا اور بتا دیا کہ جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں پر میں رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں، اور جو بیٹی کے ہونے پر نہ خوشی کا اظہار کرے وہ سمجھ لے یہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بیٹی بھی اللہ نے دی ہے، بیٹا بھی اللہ نے دینا ہے۔ اگر بیٹی دی ہے بیٹا بھی دے گا، بیٹا دیا ہے تو بیٹی بھی دے گا، لیکن جب بیٹی دے تو پھر ناراضگی کا اظہار نہ کرو، نہ خوشی نہ کرو۔ جس طرح بیٹے کی ہونے کی خوشی مناتے ہو اسی طرح بیٹی کے ہونے کی بھی خوشی مناؤ۔ جب اس کی خوشی مناؤ گے یقین جانو اللہ تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور یہی وہ بیٹیاں ہیں کہ جن کے بدلے اللہ والدین کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب عرب میں بیٹا ہوتا تو خوشی منائی جاتی، بیٹی ہوتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا، غصہ کھاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہو، گھروں میں صف ماتم بچھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہو، گھروں میں خوشی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہونی تھی، جتنی بھی عورتیں امید سے تھی، اللہ نے ہر عورت کو اس رات بیٹا عطا فرما دیا۔ تو بتائیں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، رب ذوالجلال خوش تھا تو بیٹا عطا فرمایا، اور ولادت مصطفیٰ علیہ السلام پر تو اللہ بھی خوش تھا، انبیاء علیہ السلام بھی خوش تھے، ملائکہ بھی خوش تھے۔ تو جن کی ولادت پر یہ سارے خوش تھے
اور تم اگر ناراضگی کا اظہار کرو، غصہ کھاؤ، چیخو پکارو، تو پھر تم پر افسوس ہے کہ جن کا کلمہ پڑھ کر اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، ان کی ولادت پاک پر تمہیں جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، میلاد مصطفیٰ علیہ السلام پر جس کا چہرہ کھلتا ہوا دیکھے، جس کے چہرے پر نور برستا ہوا دیکھے، جسے خوش ہوتا ہوا دیکھیں، سمجھ لے یہ بندہ ملائکہ کا پیروکار ہے۔ اور جس کے منہ پر لعنت برستی ہوئی دیکھے، جسے ناخوش ہوتا ہوا دیکھے، جسے روتا ہوا دیکھے، جسے چیختا چلاتا ہوا دیکھے، سمجھ لیں یہ شیطان لعین کا پیروکار ہے۔ تو ہم نے شیطان لعین کے پیروکاروں کی طرف نہیں جانا، ہم نے تو ملائکہ کے پیروکاروں کی طرف جانا ہے۔ اور جو ملائکہ کا پیروکار ہے وہ تو آقا پاک علیہ السلام کی ولادت پر ہر طرح سے خوش ہوتا ہے، کیوں اسے پتا ہے کہ اگر مجھے ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے، اگر آنکھیں ملی ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے، اگر زبان ملی ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے، اگر سانسیں چل رہی ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے سے چل رہی ہے، اگر اللہ دنیا میں نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے عطا فرما رہا ہے، اگر قبر میں کامیابی ملے گی تو یہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے ملے گی، اگر روز محشر کامیابی ملے گی تو یہ بھی آقا علیہ السلام کے صدقے اللہ عطا فرمائے گا۔ سب کچھ دنیا، قبر اور آخرت میں اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے عطا فرما رہا ہے، فرمائے گا، اور قیامت کے دن کامیابی بھی ان کے صدقے اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔